بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے دربار میں یہ شکایت کی گئی کہ ایک عورت اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے ہی کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غضبناک ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرح میری سلطنت میں رہ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ شادی شدہ ہو کر انسان کتوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بدکاری کی جا رہی ہے۔ اور جس عورت کے بارے میں یہ شکایت کی گئی اسے بہت جلد بادشاہ نے اپنی دربار میں طلب کر لیا اور جھڑک کر پوچھا کہ میں تمہارے بارے میں یہ کیا سن رہا ہوں، تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ بادشاہ کو اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے بارے میں جو سن رہا ہوں تم مجھے وہ بتاؤ کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، جبکہ شکایت کرنے والے 4 لوگ تھے۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ 4 لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ عورت بدکاری کرتی ہے، جبکہ اس عورت کا کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور وہ ساتھ ساتھ روئی جا رہی ہے۔ تو اس نے اپنے محل کی شاہی دائی کو طلب کر لیا۔ شاہی دائی جب محل کے اندر داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تم اس عورت کا اچھے سے معائنہ کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تب وہ شاہی دائی اس عورت کو اپنے ساتھ لے جانے لگی تو وہ مسلسل رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے فوراً لے جاؤ، اور پھر ان 4 آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم میں سے سب سے پہلے کس نے اسے ایسا کرتے دیکھا ہے؟ تو ان 4 لوگوں کے ساتھ بستی کے اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، تو وہ سب گواہی دینے لگے کہ واقعی یہ عورت بری عورت ہے، یہ اپنے ہی کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ دوسری جانب جب وہ شاہی دائی اسے لے کر کمرے میں گئی اور اس کا معائنہ کرنے لگی تو وہ عورت چلا اٹھی کہ تم میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہی ہو۔ تو شاہی دائی نے اسے دباؤ میں ڈالا اور کہنے لگی کہ میں بادشاہ کے حکم کے مطابق اچھے سے معائنہ کر رہی ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو یا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے ہی اس دائی نے اس کا معائنہ کر لیا تو وہ شاہی دربار میں چلاتی ہوئی ایسے پہنچی کہ بادشاہ اور اس کے ساتھ وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب حیرت زدہ رہ گئے کہ آخر یہ شاہی دائی کیا بتلانا چاہتی ہے۔ اور پھر اس نے آ کر بتلایا کہ بادشاہ حضور، وہ عورت سچ بول رہی ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب وہ عورت روتی ہوئی دوبارہ بادشاہ کے پاس آن پہنچی۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم بتلاؤ کہ تمہارے بارے میں یہ ایسا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ تب وہ عورت کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، 1 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ صرف ہماری شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کے سنگ اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میں بہت نیک، پاکیزہ اور پرہیزگار زندگی گزار رہی تھی۔ میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی۔ مجھے ضرورت کی ہر ایک چیز میرا شوہر لا کر دیا کرتا تھا۔ اپنے شوہر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں اکثر گھر میں رہا کرتی تھی اور بہت زیادہ جب مجبوری ہوتی تب میں اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ ایک دن میں کسی مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلی۔ موسم کافی خراب تھا۔ جب میں واپس گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو میری نگاہ ایک چھوٹے سے کتے کے بچے پر پڑی جو کہ سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ گھر لانے کے بعد میں نے اس کا خیال رکھا، اسے کھانا پانی پوچھنے لگی۔ وہ کتا کا چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ مانوس ہو گیا اور پھر وہ میرے ساتھ رہنے لگا۔ میں جو کہ گھر میں اکیلی رہتی تھی تو مجھے بھی کتے کا سہارا مل گیا اور کتے کو بھی میرا سہارا مل گیا۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہوتا گیا، اب وہ میرے ساتھ رہا کرتا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ 4 لوگ مجھ پر آوازیں کس رہے تھے اور میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔
کوئی مجھ سے کوئی کسی طرح کے جملے کستا تو کوئی مجھ پر کس طرح کے جملے کستا، کوئی کہتا کہ تم بہت حسین ہو، ہمارے ساتھ چلو، تو کوئی کہتا کہ ایک رات گزارو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ میں گھبرا کر گھر کے اندر داخل ہو جاتی، اور پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بنا دروازہ کھولے پوچھا کہ کون ہو، تو کسی ایک شخص، شاید ان چاروں میں سے کوئی ایک تھا، جو کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، بدلے میں تمہیں اتنی قیمت دوں گا کہ تمہیں ساز و سامان لینے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا کہ میں کوئی بازارو یا طوائف عورت نہیں ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 2 دن گزرے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، سوال کرنے پر پھر اسی طرح کی جب مجھ سے باتیں کی گئی، تب میں نے کہا کہ تم جو کوئی ہو، اگر واقعی میں تمہیں پسند آئی ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ میری پہلے بھی 4 بیویاں موجود ہیں جو اپنے سنگ بہت سارا جہیز اور مال و دولت لے کر آئی ہیں۔ اگر کسی ایک کو طلاق دوں گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اسی وجہ سے تم میرے ساتھ وقت گزارو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اب تو میں ان کے ڈر سے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب جب میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو تمام لوگ مجھ پر باتیں کرنے لگے کہ میں اپنے ہی کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہوں، جبکہ اللہ گواہ ہے کہ میں ایسا بالکل نہیں کرتی۔ یہ تو ایک بے زبان جانور ہے، مجھے اس کا سہارا مل گیا تھا اور اسے میرا سہارا مل گیا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے اپنی تمام کتھا آپ کو کہہ سنائی ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ایک عورت جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو کیا معاشرے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا جس عورت کا اس دنیا سے خاوند رخصت ہو جائے، کیا وہ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتی؟ کیا طوائف ہی ہر عورت بن جاتی ہے، یا پھر کسی کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے؟ اب بادشاہ نے غصے بھری نگاہیں ان 4 آدمیوں کی طرف اور بستی والوں کی طرف ڈالی، اور پھر ان سے پوچھنے لگے کہ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ایسا شخص تھا جس نے اسے اس کتے کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا تھا۔ تب بادشاہ نے سب کو وہاں سے ہٹا کر ایک آدمی کو وہاں بٹھایا اور باقیوں کو باہر کھڑا کر دیا، اور پھر اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے شکایت کی کہ یہ عورت اپنے ہی کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، اب تم مجھے بتلاؤ کہ جس کتے کے ساتھ یہ بدکاری کرتی ہے وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ تو وہ ہکلانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ وہ کتا سفید رنگ کا ہے۔ پھر اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے شخص کو وہاں بلوایا گیا، اور پھر اس سے بھی بادشاہ نے وہی بات کی کہ تم بتلاؤ جس کتے کے ساتھ یہ عورت بدکاری کرتی ہے اس کتے کا رنگ کون سا ہے؟ تو ایک پل کے لیے وہ شخص خاموش ہو گیا، کچھ سوچ میں پڑ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ وہ کتا گدلے رنگ کا ہے۔ پھر تیسرے سے سوال کیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ کتا کالے رنگ کا ہے۔ جب چوتھے آدمی سے سوال کیا گیا کہ بادشاہ نے پوچھا اس سے کہ تم بتلاؤ جب تم نے اس عورت کو اس کتے کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا تو وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ تو ایک پل کے لیے حیران رہ گیا کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ بادشاہ سلامت اس طرح کا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے کہا کہ وہ اس کتے کا کلر مہرون رنگ ہے۔ تب بادشاہ نے ان چاروں کو وہاں پر بٹھا دیا اور پھر بستی والوں کو بلایا اور پھر ان سے سوال کیا کہ اب تم سب بتاؤ کہ تم جو اس عورت کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے کہ یہ عورت بری ہے، اس کا ہمارے معاشرے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب تم بتلاؤ کہ تم نے ایسا کیا دیکھا؟ تب وہ سب کہنے لگے کہ ہمیں ان 4 لوگوں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو عورت اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے، تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہ عورت اپنے ہی کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ تب ہم لوگوں نے ان 4 لوگوں کی بات پر یقین کر لیا اور پھر آپ کے پاس شکایت لے کر آنے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو گیا۔ اب بادشاہ نے ان 4 لوگوں سے پوچھا کہ تم بتلاؤ حقیقت کیا ہے، ورنہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو مجھے حقیقت اگلوانا اچھے سے آتا ہے۔ تب وہ چاروں لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے وہ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت بتانے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔
تب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے جب اسے باہر آتے جاتے دیکھا تو ہم نے دیکھا یہ کہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ ہم اس پر جملے کسا کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر خاموشی سے وہاں سے چلی جایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم 4 لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ پھر ایک ایک کر کے ہم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اسے گناہ کی دعوت دی، لیکن یہ گناہ کرنے سے باز رہی۔ پھر ہم میں سے ایک شخص اس کے گھر رات کے وقت داخل ہوا۔ جب اندر جانا ہی چاہتا تھا تو اندر سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، جس سے پتہ چلا کہ یہ عورت گھر میں اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک کتا بھی موجود ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے تو کتا ہم پر حملہ کر دے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے تہمت لگانی شروع کر دی کہ یہ عورت اسی کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے 4 کے منہ سے الگ الگ ایک ہی بات سنی کہ ہم نے صرف اس پر الزام لگایا تھا تاکہ اسے اس بستی سے نکال دیا جائے اور پھر یہ مجبور ہو کر ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سب سنا تو وہ چلا اٹھا کہ تم لوگ کیا یہ جانتے ہو کہ تمہاری سزا کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شادی شدہ کے لیے ایسی بدکاری کرنے پر 100 کوڑے سزا رکھی ہے، اور جو کوئی ایسی بدکاری میری سلطنت میں کرے گا تو میں اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق اس پر حد قائم کروں گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ اب چونکہ شاہی دائی معائنہ کر کے مجھے بتلا چکی ہے کہ اس عورت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم 4 لوگ اپنا گناہ قبول کر چکے ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے اس عورت کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہوئے کیا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، اور تم سب نے مجھے یہ بھی بتلایا کہ کتے کا رنگ ایسا ہے، کتے کا رنگ ویسا ہے، جبکہ جب حقیقت میں اس کتے کو دربار میں لایا گیا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کتے کا رنگ ایسا تھا کہ وہ کسی ایک رنگ کا نہیں تھا بلکہ 4 سے 5 رنگ کا وہ کتا تھا، کہ کوئی بھی اس کے بارے میں سچ نہ بتا سکا کہ وہ کتا کس رنگ کا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ تمام روادات تمام لوگوں کے سامنے رکھ دی تو اب وہ 4 مجبور ہو چکے تھے کہ ہم واقعی جھوٹے تھے اور یہ عورت سچی تھی۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ اب تم 4 لوگ ایک نیک عورت پر بہتان لگانے کے حکم میں سزا کے زمرے میں آتے ہو، اور پھر بادشاہ نے اس عورت کو باعزت واپس اس کے گھر بھجوا دیا۔ تمام لوگوں کے سامنے اس عورت کا سچ آ چکا تھا اور ان 4 لوگوں کا جھوٹ بادشاہ کے سامنے پکڑا جا چکا تھا۔ تب بادشاہ نے ان 4 لوگوں کو سزا دیتے ہوئے 100 کوڑے لگوائے تاکہ آئندہ یہ زندگی میں کسی بھی نیک عورت، پاکیزہ اور پرہیزگار عورت کے ساتھ ایسی بری باتیں، ایسی بری حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہیں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔